حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا اختیارات دیے تھے، اس سے اندازہ لگائیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر سوئے ہوئے تھے، وہ چٹائی کا بستر تھا، چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ تو ایک عورت خاتون جب گھر پر آئیں تو انہوں نے چٹائی بچھی ہوئی دیکھی، چٹائی کو دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ حضور کا بستر مبارک ہے۔ وہ خاتون اپنے گھر پہ گئیں اور روئی کا گدلا سیا، اور گدلا سی کر وہ انہوں نے اس جگہ رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لائے تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ یہ روئی کا گدلا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے سارا واقعہ پیش کیا۔ تو عاقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم کیا سمجھتی ہو، کیا میں دنیا کی سہولتیں حاصل نہیں کر سکتا؟ حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ حضور نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، اس وقت آپ کے سامنے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کو دور کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دنیا مثالی شکل میں آئی اور دنیا نے آ کر مجھ سے کہا کہ مجھے قبول کر لیجئے، تو آپ نے فرمایا دور ہٹ جا مجھ سے، اور میں نے اس دنیا کو اپنے آپ سے دور ہٹا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستر بہت سخت ہے، کچھ نرم بستر رکھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما لی ولی الدنیا ما انا فی الدنیا۔ آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا لگاؤ، الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ میری مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک مسافر ہو، وہ سونے کے لیے آرام کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر سوار ہو کر روانہ ہو جاتا ہے، مجھے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو ٹھکرا تو دیا، لیکن پھر بھی ہمارے لیے نمونہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بالفرض کسی کے پاس دنیا آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ پیش کرتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی اللہ تمر علی ثلاث لیال۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں 3 دن سے پہلے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں، سونا جمع کر کے نہ رکھ۔ عثمان غنی کا خزانہ تو سبھی مانگتے ہیں، لیکن کیا آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے؟ عثمان غنی نے کوئی بنگلہ نہیں بنایا، حضرت عثمان غنی نے کوئی محل نہیں بنایا، آپ کچے گھر میں رہا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے کوئی غرور و تکبر کا اظہار نہیں کیا، آپ کی عاجزی، انکساری، خشیت اور اللہ کی راہ میں مال آپ اس قدر دیتے تھے، کبھی آپ نے مال کو جمع ہی نہ کیا۔ یہ تو حضور کی دعائیں تھی کہ اتنا دینے کے باوجود مال ختم ہونے کے بجائے اور ہی بڑھ جاتا تھا۔ ہماری طرح نوٹوں کو گننا، بینک میں جمع کرانا، بینک بیلنس بڑھانا اور ہر وقت مال ہی کی دھن سوار ہو جانا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم حضور کی سیرت کو دیکھیں تو حضور تو مال و دولت سے دور رہے۔ صحابہ کرام میں بھی 2-4 صحابہ کرام ہیں، بہت کم، کہ جو دنیاوی اعتبار سے مالدار تھے، لیکن پھر بھی ان کی جو زندگی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کو جمع کرنے سے اس قدر بچتے تھے کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ ایک دن کہیں سے مال آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور آپ گھر پہ نہیں گئے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے رہے، آپ جلوہ افروز رہے۔ حضرت بلال آئے، عرض گزار ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا سارا مال تقسیم کر دیا؟
وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال بچ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رات ہو گئی اور غریب لوگ مجھے ملے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر پر مال ہو تو میں گھر پر نہیں جاؤں گا۔ آپ نے پوری رات مسجد نبوی شریف میں گزاری، کل دوسرے دن سارا مال حضرت بلال نے تقسیم کر دیا، اس کے بعد آپ جو ہے گھر مبارک پر تشریف لے گئے۔ یہاں پر شیطان لعین بڑا خطرناک وار کرتا ہے۔ جب یہ باتیں سنتے ہیں نا تو شیطان یہ کہتا ہے، ایک ہی جملے کے اندر ساری تقریر پر وہ پانی پھیر دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے ماشاءاللہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، مگر کہاں وہ اللہ کے نیک بندے اور کہاں ہم گناہگار، ہم تھوڑی چل سکتے ہیں، یہ تو بہت مشکل ہے، ہمارے تو بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ تو شان والے تھے اور نبی کی تو شان بہت بلند و بالا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کیا نبی کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ اے لوگوں تمہارے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور کی سیرت، حضور کی سنتیں ہمارے اپنانے کے لیے ہیں۔